دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں جی جی مولانا اسد بول رہے ہیں صاحب؟ اسد؟ جی مولانا اسد صاحب بول رہے ہیں آپ؟ نہیں میں قاسم بول رہا ہوں، مولانا قاسم بول رہے ہیں آپ؟ نمبر تو آپ کا اسد نام سے ہے میرے پاس۔ اسد نام سے؟ کہاں سے؟ کیا نام آپ کا؟ جی میرا نام محمد رفیق ہے۔ اچھا کہاں سے ہم نے ملا آپ سے؟ میں دلی سے بول رہا ہوں۔ وہ طاہر بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا میرے کو۔ کس نے دیا تھا؟ طاہر بھائی نے۔ طاہر بھائی نے؟ جی ہاں۔ اچھا جی تو آپ نمبر انہوں نے غلطی سے دے دیا آپ کا، یا پھر سمجھ نہیں آ رہا میرا مسئلہ کچھ؟ اچھا تو نمبر کس؟ ہاں کچھ بات ہے؟ نمبر جی انہوں نے یہ دیا تھا کہ مطلب وہ ایک کتاب ہے کوئی فتاوی رشیدیہ نام سے، ہاں اس میں ایسا کچھ عبارت لکھی ہے کہ مطلب صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے ہم نے کئی سارے الگ الگ علماء سے پتہ کرا، تو ایک صاحب نے بولا کہ ہاں بھائی صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، صحابہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہیں۔ ایک جواب انہوں نے ایسا دیا حضرت نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مفتی صاحب ہمارے گھر کے پاس میں رہتے ہیں یہیں پر، تو ان سے میں نے اس بارے میں پتہ کرا، تو انہوں نے بولا کہ ایسے بولنے والا جاہل ہے، بیوقوفوں سے کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے بول رہا ہے۔ نہیں یہ چیز جو ہے آپ یہ مسئلہ جو ہے، پہلی بات تو یہ مسئلہ جو ہے جس میں لکھا ہے اسی سے پوچھا جائے۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ۔ ہاں میں بتاؤں آپ کو، فتاوی رشیدیہ وغیرہ پہلی بات تو یہ مسئلے جو بھی لکھے ہوئے ہیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں یہ نفرت پھیلانے کے لیے۔ نفرت نہیں ہے نا، میں بات بتاؤں میں پوری بات سمجھاتا ہوں۔ اور وہی بات دوسری صحابہ کے بارے میں جو ہے عقیدہ جو ہے اہل سنت کا جو ہے یہ صاف بات ہے کیا کہ جو ہے ان کو کیا نام شیخین کو جو ہے کافر ماننے سے جو ہے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ شیخین نام سے اور باقی صحابہ کو کوئی اگر آدمی کوئی غلط کہتا ہے، اگر غلط کہنا الگ چیز ہے، تکفیر الگ چیز ہے نا، دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ سنیے جی بتائیں۔ دیکھیے یہ ہم سب کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے ہمارے بڑے تھے اور مقدس ہے، ہم بہت سب کچھ ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے تو اس کے اندر نہیں آتی نا، اصول جو ہے جی ہاں جو کافر کے اصول جو ہیں جہاں پر کفر مسلط ہوتا ہے اس اصول میں سے نہیں ہے۔ ایسا گمراہ اور گنہگار بھٹکا ہوا فاسق اور فاجر سب کچھ کہلایا جائے گا۔ اچھا جی یہ فتاوی شامی کا ہے، یہ رشیدیہ کا نہیں ہے۔ فتاوی شامی میں؟ جی فتاوی شامی کے اندر بھی تو فتاوی شامی میں ہو تو آپ میرے کو ذرا اس کا بھیج دیں حوالہ۔ جی ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے یہاں پر جو مسئلہ ہے نا، اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب ہیں امروہہ کے، نام دھیان نہیں مجھے، انہوں نے یہ بولا تھا کہ حالانکہ ان کی بات صحیح ہے جیسا کہ آپ نے بولا کہ صحابہ کرام ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے، لیکن حضرت سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بات یہاں پر صحابہ کے ایمان کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے کا مطلب اگر دیکھا جائے تو قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کی آیتیں موجود ہیں، ہے نا؟ تو اس سے پھر قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے نا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ جنتی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ دوزخی ہیں، تو اس کافر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ انہیں جہنمی مانتے ہیں صحابہ کرام کو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا، تو اب یہاں تو قرآن سے ٹکراؤ ہو رہا ہے نا آپ کے فتوے کا۔ پھر دیکھیے ایسا ہے، جی ایسا ہے یہ جو بھی بات جو اصول کے جو یہ ہم آپ نے طے کریں گے، جی ہاں ہیں یہ وہ طے کریں گے۔ اب انہوں نے کس بنا پر طے کری ہے یہ بات جو ہے انہیں سے پوچھا جائے گا۔ یہ علامہ شامی فتاوی شامی ہے، فتاوی شامی میں آپ نے کہا بات ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، فتاوی شامی جو ہے علماء علماء بہلی دونوں کی متفقہ کتاب ہے۔ نہیں اس میں تو دیوبندی بریلویز میں بھی مسئلہ نہیں نا، علامہ ابن عابدین شامی میں تو یا دیگر جو محدثین ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت اصل میں بات پتہ ہے کہ اصل میں ایک بات اور ہوتی ہے، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مان لیجیے کہ کسی کتاب کے اندر اگر کوئی عبارت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عبارت ایسی ہے ان مفسرین کی یا ان محققین کی یا فقہا کی کہ جو مان لیجیے ایسی ہے، کیا یہ پاسبل نہیں کہ ان سے غلطی ہو سکے واقعی؟
क्या हो सके? कोई भी इज्तिहादी गलती वाकई हो सके मुज्तहिदीन से, क्या मुमकिन नहीं है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। है ना? यही चीज तो नहीं समझते हैं लोग। जी अच्छा। अगर गलती हो, अगर मान लीजिए किसी को गलती हो गई है, जी हाँ। मान लो गलती हुई है यानी गलती हो गई है, तो आदमी कहता है कि नहीं मैंने गलती करी है। जी अगर हाँ। आदमी सफाई देना भी चाहे वो गलती हो, वो कहता नहीं गलती करी हूँ, जानबूझ से कर गई है, जी इसके हकदार हैं, तो जबरदस्ती आदमी जो कुफर थोपता है, ये भी जी बहुत सी अच्छा। हवाएं हैं। तो हजरत लेकिन हजरत बताइए, फतावा रशीदिया में जो बात लिखी है उस पर तो उसको तो कोई गलती नहीं कहता ना, उसको तो कहता है नहीं लिखा है, सही लिखा है। और मुफ्ती जो अमरोहा के मुफ्ती वो कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है कि, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत अच्छी बात लिखी है, मतलब सहाबा किराम को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता। फिर उसी फतावा रशीदिया में ये बात भी लिखी है कि उलमा की इहानत करना कुफ्र है। ये भाई सुनिए सुनाएं। ये बात जज्बात में नहीं कही जा सकती है। उन्होंने जो लिखा है उन जज्बात में कही जाए, ये बात सही लिखी है। हजरत फतावा जज्बात नहीं होता है ना, फतावा जज्बात नहीं होता है, फतावा अलग चीज है। तो वही हम बता रहे हैं ना, वही हम बता रहे हैं कि अभी इस तरह मैं बताऊँ आपको हजरत, आपके तरफ से एक भाई ने ना, हजरत सुनिए छोटी बात हजरत, आपके तरफ से किसी आलिम साहब ने पता क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब में क्या किया, उन्होंने एक हदीस पाक उठाई कि जिसका मफहूम यह था कि जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो उन्होंने अपनी बात, हाँ उन्होंने अपनी बात पर लीपा पोती करने के लिए ये वाली हदीस पेश की। ठीक है, अब हमने फिर उनसे पूछा भाई अगर आप इस हदीस को एज इट इज लेते हैं आप, फिर तो एक हदीस ये है कि जिसने अपना बाप बदला उसने कुफ्र किया, फिर एक हदीस ये भी है कि जिसने नमाज छोड़ी उसने शिर्क किया। तो मैं कहा भाई हदीस के अंदर जो अल्फाज है आप उनमें अपनी तरफ से तफसीर क्यों कर रहे हैं? आप उसके अंदर आप या तो फतवे का जवाब दे दीजिए, या तो अभी कह दीजिए भाई देखो हमारे पास का जवाब नहीं है, या फिर है कि चलो यहाँ पर गलती हो गई, बात खत्म। हजरत लेकिन गलती भी नहीं मानना, फिर उस पर लीपा पोती करना, फिर दूसरे को उसमें झूठा बनाना और दूसरे से मतलब हदीस कौन सी है और उसको किस ज़िम्मे में पेश करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना हजरत। खैर ऐसा है। हाँ आपको जी है ना, जी बताएं। हम इससे हमें भी तालिब इल्म है, इतना बड़ा तो कोई नहीं है, आप भी तालिब इल्म हैं। जी अच्छा। कहने का मतलब ये हुआ है कि जितने भी मसाइल हैं इनको उठाने का मकसद क्या होता है? हजरत उठाने का मकसद नहीं ना, आप बताइए आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मदरसे में आपने 5 साल 6 साल जो भी लगाया, ठीक है। अभी बात सोचिए आप, एक लफ्ज है रहमतल लिल आलमीन, ये लफ्ज बताइए किसके लिए बोला जाता है? ये जी अल्लाह नबी जो बोला जाता है, लेकिन आप ये फतावा रशीदिया में लिखा है कि किसी भी आलिम को बोल सकते हैं। और यहाँ तक कि एक आलिम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप भी अपनी कॉलोनी में अगर पानी बांट दोगे तो आप भी रहमतल लिल आलमीन बन जाओगे माज़अल्लाह, ये उन्होंने बोला मुझसे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग उन्होंने बात बोली मुझसे, कह रहे दिक्कत क्या है आपको, कोई भी बन जाएगा रहमतल लिल आलमीन, आप बांट दो, आप पानी बांट दोगे आप बन जाओगे। मैंने कहा यानी आप मानते हो कि जो मर्जी जो है रहमतल लिल आलमीन बन जाएगा? ये तो हजरत गलती है ना कि आप या तो गलती माने, आप यहाँ भी चलो गलती हुई है हम कोई दिक्कत, लेकिन आप गलती मान नहीं रहे, फिर उल्टा आप उस पर उल्टा और लिपापोती कर रहे हैं, आप उस पर उल्टा हमें आप जुड़े जा रहे हैं। और इसी फतावा रशीदिया में जो इबारतें लिखी हैं, क्या क्या लिखी हैं, क्या क्या नहीं लिखी, इसके अंदर जो है कौवा खाना वो लिख रखा है। चलो खैर हम कहते हैं भैया ठीक है, उनकी तहकीक की, उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप लेकिन इसको गलती तो माने ना आप नहीं, लेकिन आप गलती मान सकते हैं इसको, हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन उनकी अपनी तहकीक नहीं है। फिर किसकी? उनकी अपनी, हाँ उनके जितनी भी है सारे सबके हवाले कोड किए हुए हैं। नहीं उसमें हवाला नहीं है, फतावा रशीदिया मैंने भी पढ़ा है मुख्तसर, बहुत थोड़ा बहुत है ना मेरे पास, और ऐसा नहीं है मैंने पीडीएफ पढ़ी है, मेरे पास किताब है हाथ में। मैं क्योंकि देखिए मैं मतलब मेरा मामला ये है, मैं किताबों को पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा जी बेशक है, हालांकि मैं भी कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं, लेकिन है कि अगर कोई बंदा मेरे से बोलता है कि भाई फला किताब में ऐसा लिखा है, तो मैं उसकी बात मान के यकीन नहीं करता। आप यकीन मानिए कई लोगों ने हमारे पास हवाले भेजे कि अशरफ अली थानवी साहब ने ऐसा लिखा ऐसा लिखा ऐसा लिखा। मैंने बोला देखो भाई ऐसा तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन पहले मैं ऐसा पढ़ लूँ तसल्ली से। तो मैंने जब वो किताबें पढ़ी तो कुछ बातें तो उनकी सही थी, कुछ बातें लेकिन जो है गलत निकली। तो मैंने कहा भाई देखो ये बात तुमने गलत बोली है। हम बताएं जी बताएं। जैसे मौलाना आसिफ थानवी की किताबों के ऊपर बहुत ज़िक्र होते हैं जी, इल्मुल गैब के ऊपर जो बात, जी हाँ, और वो तो बिल्कुल है ही है। हाँ वो बातें आपको कैसी लगी जो बात उसके अंदर गई है? हजरत बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मैं आपके लिए बोलूं कि जितने पढ़े लिखे आप हैं उतना पढ़ा लिखा मेरी गली का कुत्ता है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं यही बात रसूलुल्लाह के लिए आप समझाए ना, उस इबारत को समझ नहीं पाए, हम आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह, हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि कुरान आसान है, कुरान तो कोई भी समझ सकता है, फिर अपने आलिमों की बात आती है तो उनके फतवा कोई समझ नहीं सकता, ऐसा क्यों कहते हैं आप? अगर फतवा समझ नहीं सकता नहीं तो उनकी बात किसी कुरान में तो टकरा रही है।
حضرت بات تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیات ہے؟ ایسا علم تو ہر ایرے غیر نچو ٹھہرے کو ہے، جانوروں پاگلوں کو سب کو ہے. ہاں اچھا دیکھیے ہے نا. اب ان کی عبارت کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے جی کہ علم آپ السلام آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو علم کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا عقیدہ ہے؟ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے کتنا دیا وہ تو ایک الگ بحث ہے نا. پھر نہیں تو یا تو آپ یہ بولیں کہ آپ ڈیپینڈ ہوئے گی. بتائیے آپ اس میں کیا جواب دیا گیا؟ کل دیا کل دیا. حضرت کل کا تو عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے، کل کا جو عقیدہ کرے گا وہ تو خود ہی مشرک ہو جائے گا. ہاں دیکھا جب بات یہ آ گئی کل کا نہیں دیا باپ کا دیا. اگر باپ کا دیا ہے تو اس میں ہمارا دیوبندی اور بیلی کلام اختلافی ختم ہو جاتا ہے. نہیں حضرت اختلاف اس چیز میں ہے کہ دیکھیے حضرت بعض آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے علماء بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب دیا. پہلے نہیں مانتے تھے وہ الگ بات ہے، اب لیکن ماننے لگ گئے. ٹھیک ہے، اب تو اہل حدیث بھی ماننے لگ گئے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا. تو اہل حدیث بھی ماننے لگے. نہیں حضرت پہلے نہیں مانتے تھے، پہلے کہتے تھے. اور آپ کی تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ علم غیب کسی بھی طریقے سے ماننا ہی شرک ہے، چاہے دیا مانے چاہے بنا دیا مانے، اس پر صاف لکھا ہے. نہیں ایسا اصل بتائیں آپ کو. علم غیب جو ہے بعض چیزوں کے اندر علم بعض ٹھیک ہے، علم بعض دیتے علم کل نہیں دیا. اب بعض کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے. کل کی تو بات ہی نہیں ہے نا، کل کی تو بات ہی نہیں ہے بالکل. سنیے تو انہوں نے وہی لکھا ہے کہ بعض علم جو ہے بعض علم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، یعنی علم غیب کسی کو ہوتا ہے. علم غیب یہاں پر علم غیب کی بات ہو رہی ہے. ہاں علم غیب کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس بھی علم غیب ہے؟ ہاں علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں علم غیب کی بات کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ جو ہے علم غیب جو بات ہوتی ہے جو پہلے آنے کی بات ہوتی ہے، جب عصر کی نماز ہونے والی ہے تو یہ بھی علم غیب ہوا نہیں ہوا؟ یہ علم غیب کیسے ہو جائے گا حضرت؟ علم غیب کیسے ہو جائے گا؟ یہ فلاسفہ آنے والے حضرت یہ بتائیے جو چیز کسی بھی آلے سے پتہ کر لی جائے اس کو آپ علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جو چیز جو ہے بتائیے مجھے، جس کا کوئی ظاہری اسباب ہے پتہ کرنے کا اس کو آپ علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ 2 سے 4 دن میں مر جائے گا. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں اتنی بیماری لگ چکی ہے، سڑ چکا ہے، کینسر ہو گیا ہے یا کوئی بیماری پکڑ چکی ہے، اب یہ زیادہ دن نہیں رہے گا تو وہ دیتے ہیں بھائی اتنے دن میں مر جائے گا. تو یہ کیا علم غیب ہے؟ یہ تو علم غیب نہیں ہے نا. دیکھیے یہ بات جو آئی تھی حفظ الایمان کے بارے بات اٹھی ہے. جی ہاں. پہلے ایسے اس عقیدے کی بنا پر آپ مولانا اشرف تھانوی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو اگر علم غیب کا رد کرنا تھا تو آپ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ علم دیا ہے، علم غیب دیا ہے. ٹھیک ہے، اب کتنا دیا وہ تو دیکھو ہم ناپتے نہیں ہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. ہم کبھی بھی کل کا تو دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں بھی سارا علم غیب اللہ نے دے دیا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور دیکھیے یہ بھی جو ہے نا یہاں تو ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں. نہیں ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ نہیں دیکھیے ابھی جو ہے ایک سر ناپ پڑھ لیتے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب نبی کو پتا ہے. یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب مصطفیٰ کو پتا ہے. ہاں تو کیا ہوا ہے؟ کیا برائی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور کیا صحیح تو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کو تو پتا ہے نا. اللہ کے رسول نے آخرت تک کی خبر دے دی، کتنے جہنم میں گئے، کتنے جنت میں گئے، کس کے ساتھ یہ ہوا، کس کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ چیز تو حدیثوں سے ثابت ہے نا. نہیں کہاں ثابت بتائیے آپ. حضرت کتنی حدیثیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں شخص یہاں مرے گا، یہاں پر یہ ملے گا، یہاں پر یہ ملے گا. نہیں وہ بعض لوگوں کے بارے میں سب کے بارے میں مثال کے طور پہ چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. قرآن کی ساتھ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا ایک بار ترجمہ بتائیں ذرا ایک بار. ہاں اے نبی کہہ دیجیے کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں. اور آگے وما كنت تدري میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے یہ آیت پیش کری کہ اللہ کے رسول فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب سنیے اب اس کے آگے اب یہ جو آیت ہے یہ آیت کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ ایک بات آئیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس چیز کے اندر ہر شے کا روشن بیان نازل کیا، تو پھر اس آیت کو حضور کی اہانت کے طور پر پیش کرنا آخر کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کی عمر ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟
मैं 26। 26। और अभी आप जो है दरस निजामी पढ़ रहे हैं ना? नहीं हम 10 नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, फिर क्या पढ़ रहे हैं आप? है वो उसका, अब इसको भी देना ही जी पढ़ा था ना। एक मिनट जी। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी आपकी उम्र 26 साल है, BA कर रहे हैं, ठीक है। 18 साल की उम्र में आपने कहा कि भाई मैं तो BA पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन 26 साल या 27 साल में आपने BA फाइनल कर ली, उसके बाद भी क्या आप अपने उसी कॉल को दोहराएंगे नहीं भाई मैं BA पढ़ा लिखा नहीं हूँ? अब तो कर ली ना आपने। ये तो जब की बात है कि जब अल्लाह के रसूल पर पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था, जब अल्लाह के रसूल, मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कुरान नाजिल होता गया तो नहीं आप 200 रुपए की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं 200 रुपए की बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, सूरत निसा के अंदर अल्लाह फरमाता क्या है, महबूब हमने आपको सिखा दिया, हमने तुमको सिखा दिया जो तुम ना जानते थे। तो बताइए मुझे क्या याद गलत है यानी कि इसके अंदर सूरत निसा के अंदर सूरह निसा की आयत है, उसमें अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने तुमको सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, हमने तुम पर किताब उतारी, तुम पर हिकमत उतारी है। तो इस आयत को झुठला दें क्या? तो इस आयत से आप क्या मुराद समझते हैं? इस आयत से मुराद हम ये ले रहे हैं ना कि जो चीज अल्लाह के रसूल को पहले इल्म नहीं थी वो अल्लाह ने बाद में बता दी उन्हें। तो जब बता दी तो फिर ना बताने वाले फिर बात क्यों उघाड़ रहे हैं फिर आप? नहीं आप 18 साल की उम्र में आपने BA नहीं पढ़ी थी, लेकिन 26 में आपने BA पढ़ ली, तो अब सवाल क्यों उठता है कि हाँ भाई आप जो है मतलब आपने BA या 12th वगैरह नहीं पढ़ी? अब तो पढ़ चुके ना है ना जनाब? नहीं आप ये जो है गलत। एक छोटी बताइए, एक छोटा सवाल, कुरान अल्लाह के रसूल पर जब नाजिल हुआ तो अल्लाह के रसूल के इल्म में तरक्की हुई कि नहीं हुई, ये मानते हैं आप? एक कुरान करीम क्या है ना, कुर रब ज़िदनी इल्मा। अच्छा ठीक है और एक मिनट जी बताएं, आप इसका जवाब दीजिए। ये जो होता है जो कुछ हो चुका है वो भी जानते हैं, जो कुछ होगा वो भी जानते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। जब अल्लाह के नबी को नहीं पता था तो पहले जो पिछले गुजर चुके उनको भी जानते हैं। तो जनाब मन फिर वही बात है, इसका जवाब आपको दिया ना कि पहले नहीं जानते थे लेकिन बाद में तो जान गए ना। बाद में तो अल्लाह ने बता दिया ना कि महबूब तुमने ना देखा कि फला कौम के साथ क्या हुआ, तुमने ना देखा, तुमने ये देखा, ये सब अल्लाह ने बताया ना कुरान में जगह जगह। अच्छा ठीक है जी। दूसरी आयत है, कुल अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दररन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीर। इस आयत के बारे में क्या कहेंगे आप? इसका तर्जुमा बताएं जरा। सही बताता हूँ, नबी कह दीजिए कि मैं किसी भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। अच्छा, और क्या वलो कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, ठीक है। अगर मैं गैब को जानता तो मैं तमाम भलाइयाँ इकट्ठा कर लेता। जी ठीक है। मैं तो सिर्फ डराने वाला और उसको भी सुनाने वाला हूँ। ठीक है हज़रत, आपने आज पेश कर दी, ठीक है। इस आयत के जो आपने मफ़हूम बताया उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इसका जवाब वही है भाई कि जो चीज कुरान करीम के नुज़ूल से पहले थी, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि अल्लाह के रसूल को जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ। और कुरान करीम जब नाजिल होता गया तो अल्लाह की तरफ से आपको इल्म दिया गया कि नहीं दिया गया? एक छोटा सा सवाल है, बस ये एक बच्चा भी समझ जाएगा। हाँ भाई, जब कुरान नाजिल हो गया, जब हुजूर को अल्लाह पढ़ा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है, तो जब अल्लाह सिखाएगा तो ये है कि मतलब वो मतलब ये है कि एक कटोरी सिखाएगा, एक कटोरी छोड़ देगा। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं सुनिए, आप हर वो तफसीर बयान कर रहे हैं, ये जो आपकी अपनी तफसीरें हैं, हजरत ये मेरी तफसीर नहीं है और आप जो बयान कर रहे हैं वो भी तो गलत है ना। मैं हजरत मैं तफसीर बयान नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने तफसीर बयान नहीं की है, मैंने कुरान की आयत बताई है। आए लो जी हजरत, देखिए मैंने कोई तफसीर नहीं बताई है। नहीं आप जो भी आप इसका मतलब बता रहे हैं तो आप बताइए इसका सही मतलब क्या है? आप सहाबा किराम का जो है बताइए। आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस के बारे में क्या कहेंगे? बताएं जरा के बारे में क्या हदीस बताएं? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो जो बनी अज़्ज़ार की लड़कियां गा रही थी कि हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं। अच्छा दो वाली है, तुम जो क्या गैर की बातें जानते हैं तो आप अपने फरमाएं कि ये मत कहो जो पहले कह रही है वो कहो। अच्छा हाँ, तो अब सवाल यहाँ पर ये ना कि एक जगह एक सहाबी या एक गैर नबी बात बयान कर रहा है और एक जगह नबी खुद बयान कर रहे हैं, तो इसमें से आप किसकी बात को मानेंगे? फिर आप नबी की बात मानेंगे, सहाबी की मानेंगे? सहाबी की बात मानेंगे या नबी की बात को मानेंगे मुकद्दम आप? नबी की बात मानेंगे। फिर जब नबी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरी छाती पर रखा और मुझ पर हर शय रोशन हो गई, मशरिक से मगरिब तक जो कुछ था मैंने सब पहचान लिया,
تو اب نبی کی بات کو مقدم رکھیں گے یا صحابی کی بات کو مقدم رکھیں گے؟ یہ بتائیے مجھے. تو یہ اللہ کے نبی خود ہی کہہ رہے ہیں نا. کیا اللہ کے نبی یہ بات اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کہہ رہے ہیں وہ کو یہ بات مت کہو یار کدوگی بات ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا حضرت, دیکھیے ایک چیز ہے سمپل سی بات, جیسے قرآن کریم کی آیت ہے آپ جانتے ہوں گے سورۃ دوحہ کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ محبوب تمہارا اگلا وقت پچھلے گزرنے والے سے بہتر ہوتا جائے. ٹھیک ہے, تو جب ایک بات آئیے, جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ساری آیتیں منسوخ مانی جائیں گی. پھر یہ بولا ہے قرآن کریم کے بارے میں, یہ بولنا کہ بیکار ہو جائیں گے یہ قرآن کی مطلب انکار ہے. منسوخ بولنا الگ بات ہے, اور اس چیز کو حضرت ایک آیت ہے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تم مشرکوں کے بتوں کو برا مت کہا کرو, کہیں وہ اپنی جہالت میں اللہ کو گالی نہ بکے. تو کیا آج آپ اس آیت پر آج بھی دلیل پیش کریں گے کہ ہاں جی کسی کی بتوں کی برائی مت کرو؟ نہیں, ایسا دوسری بات ہم یہ بتائیں ذرا مجھے, آپ قرآن کی آیت ہے نا, جو آیتوں کا مفہوم بتا رہے ہیں, آپ جو آیت مفہوم بتا رہے ہیں, ہم جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے. اور آپ صحابہ کرام کا اور مفسرین کے اگر آپ تفسیر کریں تو ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی تفسیر کریں تو نہیں مانی جائے گی. میں اپنی تفسیر کہاں کر رہا ہوں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں دیں گے. حضرت دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے, ایک آیت میں نفی ہے, ایک آیت میں اس بات ہے, تو ہم نفی والی کو مانیں گے کہ اس بات والی کو مانیں گے؟ نہیں, اس سے مطلب نہیں ہوتا. مطلب کیسے نہیں ہوتا حضرت؟ حضرت مطلب ہوتا ہے مانیں گے. حضرت میری تفسیر نہیں ہے, حضرت تفسیر کی بات ہی نہیں یہاں پر نا, یہاں تو بات ہو رہی ہے قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا, قرآن کی آیت ہے, سنیے حضرت دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے مت جانا. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ نشہ کرنا جائز ہے, اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آیت کب کی ہے, جبکہ شراب کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. لیکن پھر جب بعد میں شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو پھر پرانی والی آیت کو جو ہے مطلب بطور دلیل پیش کرنا اس لیے کہاں کی سمجھداری کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے نا. یہ تو وہی بات ہے, یہ تو وہی بات ہے نا عبداللہ, یہ تو وہی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے اللہ کے نبی سارے صحابہ کو لے کر کے آئے تھے. ایک بات سنیے, ساری تفسیریں جو ہیں آپ اگر تفسیر کسی صحابی کی تفسیر بتائیں گے تو مانی جائے گی. مطلب آپ جتنی تفسیر کرتے ہیں وہ ساری صحابی کی ہوتی ہیں, ہم جو کرتے ہیں وہ ساری غلط ہوتی ہیں. آپ نے یہ بولا نا, نہیں ہم ایک ترجمہ بتا رہے ہیں آپ کو, ترجمہ میں نے آپ کے ترجمے پر اختلاف تو نہیں کیا نا, آپ کے ترجمے پر میں نے اختلاف کیا نہیں کیا نا, اختلاف نہیں. چلیے اچھا, اگر ترجمے پر اختلاف کیا ہوتا نا تب آپ بول سکتے تھے کہ ہاں بھی آپ ترجمہ نہیں مان رہے ہو. سنیے ہم آپ کو صاحب دیکھیے وہی بات ہے نا, مطلب نہ ماننے والی بات ہے, میں مانوں گا اس کو تو علاج نہیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن جب کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے تم پر قرآن نازل کرا, تو قرآن کے اندر آپ یہ بتائیے قرآن کریم جو ہے, قرآن کریم کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کا علم اللہ نے نہیں رکھا؟ بتائیے آپ مجھے, میری بات سنیے, آپ یہ بتائیے پہلے ذرا چھوٹی سی بات, حضرت دیکھیے چھوٹی سی بات ہے, اس میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی ہے آپ فون رکھ دیجیے, کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے, بس آخری بات, اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کون سی چیز کی جانکاری یا کس چیز کا علم اللہ نے قرآن میں نازل نہیں فرمایا, یہ بتائیے مجھے آپ. ہر چیز کی اللہ نے اصول فرمایا نا. پھر جب اور وہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا تو پھر یہ بات کہنا کہ نہیں جانتے تھے یہ بات تو پھر اس کو لینا پھر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. ایسا ہے, دیکھیے اس میں آپ کو اختلاف ہے یا نہیں, یہ بتائیے پہلے آپ مجھے. دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت, اکیلی بات نہیں جو میں نے آپ سے پوچھا, چھوٹی سی بات پہلے مجھے بتائیے, آپ نے خود بولا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے, جب ہر چیز کا علم ہے اور وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کر دیا, اس کو سکھا دیا, تو اب پھر یہ کہنے کی گنجائش کہاں سے ہوئی کہ اللہ کے رسول فلانا نہیں جانتے, ڈھماکہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے, آپ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول یہ نہیں جانتے, پھر یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ آپ کی بات ہے اپنی طرف. چلیے حضرت کوئی بات نہیں, سربراہ چھوڑیے, آپ کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ اپنی بات مان نہیں رہے بات کو. نہیں چلیے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیے اب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دیں گے اس بات کا. ٹھیک ہے, اللہ تو نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تھا, اس کے بعد بھی ہم تیرے محبوب کے بارے میں بولتے رہتے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا.
ٹھیک ہے حضرت؟ نہیں بس آپ کی مرضی، آپ کال رکھ دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ بہت بہت مہربانی آپ کی، میری بات سن لیجیے پہلے. حضرت کچھ نہیں سننا مجھے، اب آپ قرآن کو ماننے کو راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس معاف کیجیے گا نہیں آپ کا، میں نے حضرت میں نے کیا بولا؟ قرآن کی آیت، قرآن کی اس بات پر جس پر آپ نے بھی اتفاق جتایا، میں نے اس سے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے؟ بس نہیں یا تو آپ یہ بول دیجیے آپ کا اس پر اتفاق نہیں ہے. آپ تیاری کر کے آئیے گا تھوڑی، ٹھیک ہے حضرت تیاری ویاری کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا حضرت؟ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکابرین نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا، اس پر آپ لوگ کبھی بھی مطلب اس کو آپ کی آنکھوں پر یوں کہہ لیجیے عقیدت کی اندھی پٹی بندھی ہے. ہم اکابروں کو حضرت مانتے نہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنہوں نے یہ بولا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اس کے اوپر آپ کے حکم کیوں لگاتے ہیں آپ کے؟ بتائیے. اس کا حساب جو لکھا وہ دیں گے. چلیے اگر چلو ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پوری زندگی جو کیا ہے دین کی خدمت کر کے چلے گئے. چلیے کوئی بات نہیں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سنیے ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا حساب وہ کتاب دیں گے، لکھا ہے. ٹھیک ہے، سوال پوچھا جائے گا، ہم اس کی تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیے گا، کوئی بات نہیں، آپ بھی تیاری کیجیے اپنی، ہم بھی کرتے ہیں تیاری، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی تیاری کریے. باقی یہ سارے فالتو جیسے مسئلے ہیں، اچھا فالتو مسئلے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں، اصل دین ہے اتباع سنت ہے، اتباع سنت تو کوئی نہیں کر رہا ہے. بالکل فالتو کے مسئلے اٹھا لیے گھوم رہے ہیں. ہاں وہ جو جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، یہ تو مطلب فالتو کے مسئلے ہیں نا؟ نہیں ہاں وہ سب فالتو کے مسئلے. ٹھیک ہے حضرت، بس بہت بہت شکریہ آپ کا. بس ٹھیک ہے، اگر ایسی کتابیں اٹھائیں تو بہت پلیز حضرت بہت ہو گیا. رضویہ میں مل جائیں گے، بہت ہو گیا. آپ فتاوی رضویہ پر بات کریں گے؟ آپ یہ بتائیے، آپ بات کریں گے آگے رکھیں گے بس. حضرت گھوڑی کو چھوڑیے، آپ بات کریں گے آپ فتاوی رضویہ پر؟ ہاں بالکل بالکل. آپ ایک بات آئیے، آپ زیادہ بزی رہتے ہیں کبھی جو ہے کسی ٹائم کوئی بات نہیں، آپ جائیے، کوئی کر لیں گے. ہاں کوئی کر لیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ ان شاء اللہ میرا نام ابو طاہا. ابو طاہا؟ یہ نمبر تو اسد کے نام سے دیا تھا انہوں نے مجھے، طاہر بھائی نے. نہیں. ارے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسد بھائی کا نمبر مل جائے گا تو بڑا خطرناک آدمی سے ملے گا. اچھا ایسی بات ہے. ہاں چلیے کوئی بات نہیں. خطرناک ہے تو کیا مطلب وہ اللہ سے زیادہ خطرناک ہے کیا؟ نہیں آپ نے مطلب وہی ہے نا، یہ تو شرک ہو گیا نا کہ بڑا خطرناک ہے، اس سے مت ملیے گا. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. مطلب اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، ان سے ڈرنا ہے مجھے. بہت بڑھیا ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. آپ نے یہ غلط چیز بولی نا کہ ان سے مت ملیے گا، بڑے خطرناک ہے. مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بول رہے ہیں ہاں بھائی ان کے پاس علم ہے، آپ ان سے بات کرو، وہ آپ کو اچھے سمجھا پائیں گے. یہ بات تو اچھی تھی نا بولنا. نہیں ایسا ہے. چلیے ملیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان سے بات کریں گے، کوئی دقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید نمبر میرے خیال میں نام میں غلطی ہو گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے. ہم دے دیں گے، نمبر ہم دے دیں گے. کوئی بات نہیں، نمبر مل جائے گا انشاءاللہ، وہ تو کوئی دقت نہیں ہے. وہ اطہر بھائی، اطہر ہے نا، اطہر نام کا ایک، تو اس نے اسی سے سارا مسئلہ شروع ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ اس میں حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. میں نے کہا بھائی حدیث تو یہ بھی نماز چھوڑی شرک کیا، اس کو پھر کیا مانے گا؟ وہ آتھر جو ہے وہ کئی لڑکوں ایک آیا اور کافی دن سے بحث چل رہی ہے. ہم نے کہ صاحب فالتو بحث میں لگے پڑے ہو، تو اپنا کام کرو جا کر کے. وہ کام ہی تو نہیں کرتا ہے نا، بنا بات کے جو ہے پریشان کرتا ہے سب کو بنا بات کے. یار کوئی کام دھندہ نہیں ہے. کبھی میرے پاس فون کر دے گا. میں نے بولا، میں کہا دیکھ میرے پاس فون مت کرا کر، اپنے کام سے کام رکھ. پھر پیچھے ہو گیا کہ میں کہ بھائی فون کاٹ دے، بس بہت ہو گیا. نہیں مانا نہیں کرنا. جو پرانے لوگ مسئلے لکھ کے چلے گئے، اب جواب اس کا ہر کوئی دیتے پھر رہا ہے. دیکھیے حضرت، دیکھیے مجھے جواب دینے میں اختلاف نہیں، جواب آپ دیجیے، کم سے کم ایسا جواب دیجیے نا جو اس پر انسان سامنے والا آپ کی بات کو مانے، ہاں یا نہ. آپ جواب دے بھی رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں بھیا ان نے لکھا ان سے پوچھو. بھائی اگر انہوں نے لکھا ہے تو پھر آپ جواب دے، پھر آپ ان کے وکیل بھی بن رہے ہو. آپ چپ رہو گے، آپ بول رہے بھائی ہمیں نہیں معلوم. آپ اسے صحیح بھی بول رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے لکھا ہے وہ جانے. تو یہ تو دو منہ کی بات ہے نا، غلط ہے یہ. چلیے ایسا جی بتائیں. چلیے سر چلیے، اب بولنا تو بول دیجیے آخری بات. کوئی دقت نہیں، میں سن لوں گا. نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد رفیق. محمد رفیق. نمبر سیو کر لیں آپ کا. نہیں سیو مت کیجیے حضرت، کیونکہ پھر کوئی فائدہ نہیں سمجھے آپ. پھر میں آپ کو فون کروں گا، پھر بولیں گے پریشان کر رہے ہیں. نہیں آپ اچھے آدمی ہو ماشاء اللہ. آپ کو کیسے پتا میں اچھا انسان ہوں؟ کیا پتا میں کمینہ ہوں؟ نہیں آپ نے قاعدے سے بات کری، یہی اس میں شرافت ہے آپ کی. ورنہ کوئی گالی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ مجھ سے جتنی بھی بات کر لیجیے، کچھ بھی بات کر لیجیے، ٹھیک ہے. میرا قاعدہ صرف اتنا ہے، اگر مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ سے بول دوں گا بھائی اس بارے میں میرے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اس چیز پر زبردستی میں نہیں کرتا کسی بھی چیز پر. بھائی نہیں پتا اس میں شرم کیسی بھائی؟ صحیح بات ہے بھائی. علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی چلے کر اذان ہو رہی ہے بعد میں. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم